اور دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ تاریخ میں اپنی غلطی کے اوپر اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ رویا، سب سے زیادہ رویا، سب سے زیادہ رویا، اس کا نام آدم ہے۔ غلطی بھی وہ، خطا بھی وہ، جس کو اللہ کہتے ہیں نسیان ہو گیا، بھول گئے، گناہ نہیں، جرم نہیں، بھول گئے۔ اپنی بھول کے اوپر حضرت آدم اتنے روئے، اتنے روئے، آپ کی اس دھرتی کے اوپر لنکا کی سرزمین پر اتارے گئے، مسلسل روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک روتے رہے۔ اور 40 سال کا رونا، ان کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے آنسوں کا اتنا پانی بن جاتا ہے کہ جس پانی کے اندر کشتی چل جاتی، کشتی چل جاتی ہے، اتنے روئے ہیں آدم علیہ السلام اپنے نسیان پر۔ اور ایک اور ہستی ہے، ایک اور ہستی ہے جو اتنا روئے ہیں کہ ان کے رونے پر کئی کشتیاں چل سکتی، کئی کشتیاں چل سکتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ کے در یتیم ہیں، آمنہ کے لال ہیں، دونوں جہان کے دلہا ہیں، میرے اور آپ کے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے روئے، حضور اپنی ذات کے لیے نہیں روئے، اپنی ذات کے لیے نہیں روئے، حضور آپ کے لیے اور میرے لیے روئے، آپ کے لیے اور میرے لیے روئے ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر بدر کی تپتی ہوئی زمین پر اور تپتی ہوئی ریت پر جب سرنگوں ہوئے تو اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ صحابہ کو ترس آنے لگا۔ صدیق اکبر آگے بڑھ گئے اور یوں کندھے پہ ہاتھ، اللہ کے نبی سر اٹھا لیجئے، اللہ کے نبی سر اٹھا لیجئے۔ جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ بدر کی ریت گیلی ہو چکی تھی، تر ہو چکی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ یہ میری کمائی، اللہ یہ میری کمائی، صحابہ کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں، یہ ساری کمائی لے کے میں میدان میں آ گیا ہوں۔ اگر یہ کمائی آج اس کام آ گئی تو اس کے بعد پھر اور کون ہوگا جو قیامت تک تیرا نام لے؟ یہ تو یہاں کام آئے، ان کی حفاظت بھی کر، ان کی شہادت کو بھی قبول کر لے۔ امت کے لیے رو رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب میدان محشر کی زمین گرم ہوگی تو اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے پتہ نہیں کتنے سال گزریں گے، کتنے سال گزریں گے، آخرت کا تو ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے دنیا کے دنوں کے۔ اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر تھوڑا سا اوپر اٹھائیں، آپ سوال تو کریں، آپ درخواست تو کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یہ میرے امتی، یہ میرے امتی، یہ میرے امتی بڑی تکلیف میں ہیں، ان کا کچھ کریں۔ اب دیکھ لیں وہاں بھی نہیں بھولیں گے، یہاں بھی نہیں بھولے۔ اور ہم ایسی ہستی کو چھوڑ کر اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے رہنماؤں کو معاذ اللہ نبی کا درجہ نہ دیں، یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، یقین جانے نہیں ہیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، ان کو اپنی پڑی ہوگی، میرے اور آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ ان کی وجہ سے ماں کو ناراض نہ کریں، باپ کو ناراض نہ کریں، اپنے بھائی کو ناراض نہ کریں، اپنے دوست کو ناراض نہ کریں۔ وقت کے اندر یہ کام آئیں گے کچھ نہ کچھ، بھائی بھائی کے کام آتا ہے، دوست دوست کے کام آتا ہے، ماں باپ اولاد کے، اولاد ماں باپ کے۔ اتنا حد سے آگے نہ بڑھے کہ مبالغہ آرائی کرتے کرتے سارا کچھ بھلا دیں اور قیامت کے دن تلیاں مرتے رہ جائیں، ایسے ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، جتنے لوگ، جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس لیے
میری آپ سے درخواست ہے کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جن گناہوں کے ارتکاب کے بعد میری اور آپ کی پہاڑ جیسی نیکیاں ریت کے ذرے کے برابر بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ سورہ کہف کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دنیا کی محنت اور ساری کی ساری یہ چیز اکارت چلی گئی۔ فرمایا خسارے میں سب سے زیادہ خسارے والے یہ لوگ ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ اپنے اعمال کو تو بڑا خوشنما دیکھتے ہیں، حقیقت میں ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ تو ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں ملا کہ میں اور آپ اپنے اعمال کو برباد کریں، مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ملا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کے لگائے ہوئے پودوں کو خوف خدا کے ان آنسوں سے پانی دیں، اور پانی دے کے ان کو جوان کریں، ان کی حفاظت کریں، اور جو کمایا ہے اس کو بچا کے رکھیں۔ دنیا کے اعتبار سے جو انسان کماتا ہے گنواتا ہے تو ہم نہیں کہتے کتنا بیوقوف ہے، کما رہا ہے اجاڑ رہا ہے، کما رہا ہے اجاڑ رہا ہے۔ تو اگر دنیا کے حساب سے وہ بیوقوف اور نادان ہے تو دین اور آخرت کے اعتبار سے وہ سمجھدار ہوگا جو سجدے بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، اس گرمی کے موسم میں روزہ بھی رکھے، ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، تہجد بھی پڑھے، سارا کچھ کر کے اور اکٹھا کر کے خوب کھاتے میں ڈال دے۔ یہ کوئی عقل مند ہوگا؟ یہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، اور اس انداز سے مخلوق خدا کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کیا پتہ آج جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں کل وہ اللہ کے ہاں عظیم بن جائے، اور جو ہم اپنے آپ کو عظیم سمجھتے ہیں کل حقیروں کے پاؤں میں جا کے اس سے زیادہ حقیر بن جائیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اعتماد آخر خاتمے پہ ہوگا کہ کس کا خاتمہ اچھا ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہے وہی اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔